السلام علیکم استاد. بہت اچھا وعلیکم لگ رہا ہے آپ کو لائیو سن کے، اور بہت عقیدت ہے آپ کی میرے دل میں. میرے ویسے تو دو سوال ہیں، اگر اجازت دے دو، ورنہ جی میں پھر ایک ہی پوچھ لیتی جی ہوں. جی پوچھیے پوچھیے آپ فرمائیے. اچھا. میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ باندیوں کو سر ڈھانپنے نہیں دیتے تھے. تو وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب اس چیز کے بارے مجھے پتا بھی نہیں ہے. میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی، اتھینٹسٹی کا اتنا مجھے پتا نہیں چل سکا. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان پر جبر کیا جا رہا تھا، اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اگر ڈھانپنا چاہ رہا ہے تو اسے کیوں روکا جائے. تو اس کو اگر آپ کلیئر کر دیں. اور دوسری چیز ہے کہ جب میں حضرت یعقوب کے بارے میں قرآن میں پڑھتی ہوں، اور مطلب میری فہم کی غلطی ہو سکتی ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ حضرت یوسف کو یاد کر کے بہت روتے تھے، اس وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی. تو ایک فیلنگ آتی ہے دل میں کہ جیسے کہ مطلب ایسا کہنا تو نہیں چاہتی کہ کیا وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے کہ انہوں نے اتنا زیادہ غم کیا کہ وہ ان کی مطلب یہ حالت ہو گئی. ٹھیک بس یہ دو چیزیں. بہتر. وہ اللہ کی طرف سے تو پوری طرح راضی تھے. اگر آپ ان کی وہ گفتگویں پڑھیں جو اس نے بعد میں کی ہیں، تو اللہ کی طرف سے اطمینان بھی رکھتے تھے، تسلی بھی ان کو حاصل تھی. ان کے لیے جو چیز شدید غم کا باعث بن رہی تھی وہ بیٹوں کا رویہ تھا. یعنی انہیں کوئی شبہ نہیں تھا اس میں کہ بیٹوں نے ان سے جھوٹ بولا ہے. ان کے لیے یہ بڑا حادثہ بن گیا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کہاں سے بیٹے کو جا کے لا سکتے ہو. یعنی یہ تسلی تھی کہ وہ ہیں، تو اس وجہ سے انہیں کوئی شبہ نہیں تھا اس معاملے میں. اس سے وہ غمزدہ ہوئے، اور غمزدہ ہونا تو انسان کی فطرت ہے. اس میں آنسو بھی آ جاتے تھے. یہ جو آنسو آ جانا ہے، زیادہ رونا ہے، اس میں طبائع کا بڑا دخل ہوتا ہے. یعنی بہت سے لوگ ہیں، آپ دیکھیے ان کی طبیعت میں بڑی رقت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر ان کے آنسو بہہ نکلتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں کہ مردوں کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے کہ مرد بھی کبھی روتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ طبائع سے متعلق ہوتی ہیں، ان میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے وہ یہ نہیں بتا رہی کہ ان کی بینائی بالکل جاتی رہی تھی. یعنی بینائی اس طرح نہیں رہی تھی جیسے رہنی چاہیے، اور عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، یعنی بڑی عمر انہوں نے پائی ہے. ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے. یہ جو پیغمبر ہیں، یعنی حضرت یعقوب، ان کے والد حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یوسف، وہ اپنے خاندان ہی کے لیے پیغمبر ہیں. یعنی ان خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے. وہاں سے ایک قوم پیدا کرنا مقصود ہے. ان کی بعثت کسی قوم کی طرف نہیں ہوئی. ان کے لیے یہ بڑا حادثہ ہے کہ یہ میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں. اگر یہ حسد کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں، تو وہ روایت جو ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، وہ قوم جو ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں، اس کا کیا حال ہوگا. ان کے غم کی وجہ یہ ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ تو بڑی پاکیزہ وجہ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. سیدنا عمر کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ اصل میں جو احکام دیے گئے تھے وہ کیا تھے. یعنی مسلمان عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے اس زمانے کے منافقین نے اور اوباشوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم رات کے وقت اور صبح کے وقت جب عورتیں رفع حاجت کے لیے جاتی تھیں، اس زمانے میں گھروں میں یہ بندوبست نہیں تھا، تو وہاں کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنائیں گے. یہ صورتحال تھی. اس میں یہ کہا گیا کہ مسلمان عورتیں ان کے بہانے کو ختم کر دیں. یعنی ہوتا کیا تھا، اس کو ابن کثیر نے نقل کیا پوری بات کو. ہوتا یہ تھا کہ جب تنبیہ کی جاتی کہ یہ تم نے کیوں آواز دی، خواتین جا رہی تھیں تو تم پیچھے کیوں گئے، تو وہ کہتے کہ نہیں وہ تو ہماری لونڈی تھی تو ہم نے اس کو آواز دی تھی، بس شبہ ہو گیا چونکہ تاریکی تھی. تو اس موقع کے اوپر مسلمان عورتوں سے یہ کہا گیا کہ ان کے بہانے کو ختم کرنے کے لیے آپ جب رفع حاجت کے لیے نکلیں تو کوئی بڑی چادر اپنے اوپر لے لیا کریں، وہ آپ کی علامت بن جائے گی. قرآن کے الفاظ ہیں یورفن فلا یوزین، یعنی وہ پہچانی جائیں گی کہ وہ لونڈیاں نہیں ہیں، مسلمانوں کی عام عورتیں ہیں، تاکہ ان اوباشوں کو بہانہ نہ ملے، اور فلا یوزین، اور انہیں اذیت نہ دی جائے. یہ ہے پس منظر اس کا. اس میں جب یہ ہدایت کی گئی تو لونڈیوں نے بھی چادریں لینی شروع کر دی. تو حضرت عمر نے اس پس منظر میں ان کو روکا
کہ یہ آپ نہ کریں، اس لیے کہ اسی میں تو امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. تو آپ چونکہ اس کو پردے کے حکم کے طور پر سمجھ رہی ہیں تو اس لیے آپ کو اس میں یہ تردد پیش آ رہا ہے. وہ کوئی پردے کا حکم سے ویسے تھا ہی نہیں.